یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے، غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے نکلے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یونس علیہ السلام پیغمبروں، میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے۔ اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نین و موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبد اللہ، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا، وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبد اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، او لوگوں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وترزق من تشاء بغیر حساب، ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبد اللہ،
عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے. ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہاں حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ. اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا، الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا. مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں. آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا. نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں، اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے. نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے. ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے. کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے. اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا. نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی. مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے. آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی. 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے. اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے. یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی. پیغمبر کی بات پسند نہیں،
صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں دے، علم نالو اشراف نہیں دے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اجیا شان والے ہو، فضل کریتا بخشے جاون، اور میں جے مکالے ہوں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے، فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لہوان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے۔ اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگوں میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، بعد آ جاؤ، تو پھر پتہ کیا حرکت کی؟ سب نے اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟
اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی، جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یونس علیہ السلام پیغمبر اور میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تجھے تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا، جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا، میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش
آش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے. وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا. اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پیسر. ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم. ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں. درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا. ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا. جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا. حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز. او بادشاہ کے بیٹے، میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں. میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا. اللہ اکبر. شہزادہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا. جب قریب آنے کی کوشش کرتا پاگل ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا، سارے بدن میں اس کے درد ہو جاتا. جب تک توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹتا وہ تکلیف نہ جاتی. جناب یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے. اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی، خاندان سارا گیا، میں اکیلا رہ گیا. میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی، اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب، پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم. جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی، میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا، میرا کام تجھ سے ہٹ گیا، پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم سارا ختم ہو گیا. اکیلے پیغمبر یونس علیہ السلام ہاں خاندان سے بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں، رو رہے ہیں. بڑا دریا آیا، کشتی تیار تھی. یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہو گئے. درمیان میں پہنچا جہاز، کشتی اچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، ڈوبنے کے قریب ہوا. جہاز کے کپتان نے کہا لوگوں، ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے، سب کو غرق نہ کرو. کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو وہ سامنے آ جائے. کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی تو ہے نا. میرا تجربہ ہے، مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے. جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے. اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے، جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے، معاملہ بگاڑ کے آئے، کشتی اچکولے کھاتی ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہی ہیں، قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری. جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا، مجھے دریا میں پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو. کپتان کہنے لگا، لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا، ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ، یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی نہیں، آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے.
نبی کی صورت وکری، نبی کی سیرت وکری، نبی کی آنکھ وکری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے۔ یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو لوگ بچ جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے، نام نکلا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت، باڈی نرالی، شکل و صورت نرالی، سارا نظام نرالا، نہیں جی، 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ کونا ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے، غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یہ اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ بنا اکبر۔ کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے اللہ اس مچھلی اللہ، کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ اس مچھلی کو یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی، جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں تحت الثرى میں سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری بھی
بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا؟ کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں، یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے؟ لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہے، مولا مجھے معافی کر دے۔ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے۔ اللہ پاک جل شانہ کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کے نیچے کی تہہ میں، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطاوار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما۔ اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی، فلولا انہ کانا، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام، میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر۔ مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی۔ اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا۔ کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی۔ قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے فوراً سیکنڈ کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل اگ گئی،
بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنے لپیٹ میں لے لے۔ کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ۔ مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری، نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا۔ ہم نمازی حاجی پیر فقیر مولوی بنے پھرتے، ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ، جو چتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے، پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتے ہیں مسئلہ، سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرض اگر نہ نکال دے تو۔ کدو کی بیل نے گود میں لے لیا، یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے، دودھ پلا کر چلی جاتی ہے، صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ چلو انہی قدموں پر، انہی نشانات پر۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ ادھر اگر آپ کے یاد ہے جب 40واں دن ہوا نا یونس علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آگ کے بادل بن کر یوں سامنے آ گئے، بھا کے بادل بن کر، آگ کے بادل بن کر سامنے آ گئے، یوں بالکل قریب آگ برسی برسی برسی، انگاروں کی بارش ہونے والی ہے۔ اور جن کے دن سیدھے ہوتے ہیں نا سبب بن جاتا ہے، ساری قوم ڈر گئی، سارے سجدے میں پڑ گئے، ساروں نے توبہ کی، یا الہ العالمین جہاں بھی تیرا پیغمبر یونس علیہ السلام ہو ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ہم نے ان کو تسلیم کر لیا۔ وہ ایماندار بن گئے۔ اب یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک جنگل میں لوگوں کا ڈیرا دیکھا، پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دریا میں ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگا رکھا تھا، جال میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، ہم خوش ہوئے کہ مچھلی پھنس گئی، ہم نے جال باہر نکالا، ایک بڑا خوبصورت بچہ نیچے سے آیا پانی میں سے، بڑا حسین بچہ، ہم نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لانا بھائی اس بچے کو جو اوپر کھیل رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ جب بچے کو سامنے لائے یونس علیہ السلام کی طرف بچہ دوڑا، ابا ابا کر کے یونس علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ ڈیرے والے لوگ کہنے لگے ساری قوم مان گئی نبی کو اور وہ نبی آج تک نہیں ملا، اور ہمیں بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں بچے ملے ہیں وہیں بیٹھ کر انتظار کرو، شاید وہ نبی واپس آ جائے۔ اب یہ بچہ تو مل گیا پانی والا، ایک دریا کا راستہ عبور کر کے پرے پہنچے تو وہاں بھی ایک ڈیرا چھاونی لگی ہوئی ہے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ایک بچے کو بھیڑیا لیے جا رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بھیڑیے سے چھڑا لیا، اب اس بچے کو لیے یہاں بیٹھے ہیں، مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا، کب اس کا والی وارث آئے، کب اس کے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا بچہ دکھاؤ۔ بچہ سامنے آیا، یونس علیہ السلام نے بھی پہچان لیا، بچے نے ابا کو پہچان لیا، بڑے خوش ہوئے، دونوں بچے مل گئے۔ چلتے چلتے اس درخت کے نیچے پہنچے جہاں سے بیوی کو حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو شہزادے نے اٹھایا تھا، وہاں چھاونی لگی پڑی ہے اور انتظار ہو رہا ہے، یہ کسی ایسے اللہ والے کی بیوی ہے، کسی پیغمبر کی بیوی ہے، کسی نبی کی بیوی ہے، میں غلطی سے اٹھا کر لے گیا لیکن اس کی طرف تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، انتظار کرو کب وہ عزت والا آئے اور کب اس کی عزت واپس ہو۔ جناب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیوی بھی لوٹا دی، بچے بھی مل گئے، بیوی بھی لوٹا دی۔ قوم کا حال پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو سارے مان گئے، اللہ کی ذات کو سارے تسلیم کر گئے۔ انہوں نے کہا تم تو بڑے اکڑے ہوئے تھے، تم تو مجھے روز مارا کرتے تھے، تم کیسے ماننے؟ انہوں نے کہا سامنے جو بادل عذاب کے آ گئے پھر کیسے نہ مانتے، پھر مان گئے نا ہم۔ اب یونس علیہ السلام پیغمبر کے دل میں ایک بات آئی، یا اللہ عذاب بھی بھیجا، دکھایا بھی، اور مجھے اتنی پریشانی آئی،
اگر اسی دن بھیج دیتا میرے کہتے ہی تو کام بن نہ جاتا سارا. اللہ بڑا بے نیاز ہے. سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ کو مخلوق سے بڑا پیار ہے, اپنی مخلوق سے بڑی پیاری ہے, اس کی مخلوقوں سے بڑا پیار ہے, بڑا ہی پیار ہے. جناب یونس علیہ السلام کو حکم دیا کمبھار کے پاس جاؤ اور جا کر جتنے اس نے برتن بنا رکھے ہیں اس کو جا کر کہو ایک ڈنڈا مار کے سب کو توڑ دے. ناخن چھوڑیے یہ موٹا ہوتا ہے. یونس علیہ السلام کمار کے پاس پہنچے, او برتن سوکھے گلے رکھے ہیں بنے ہوئے آوے میں رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا کمار صاحب کہ جی کہ ایک کام تو کر. انہوں نے کہا کیا سوٹا لے کر سارے برتنوں کو گڑم گڑم کر کے توڑ دے. کہنے لگا صورت تو تیری اچھی معلوم ہوتی ہے, تو باتیں کیسی کر رہا ہے, شکل تیری کتنی نرالی, باڈی تیری کتنی نرالی, یہ بات کیا کی تو نے؟ تجھے پتا ہے میری یہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی کمائی ہے, میرے اتنے دنوں کی مزدوری ہے یہ, تو کہتا لاٹھی مار کے توڑ دے. آواز آئی میرے یونس ایک کمبھار اپنے برتن توڑنے کو تیار نہیں, میں اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ میں اس اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ نہ جانے کب توبہ کر لے گا, نہ جانے کب توبہ کر لے گا, نہ جانے کب کسی اللہ والے سے ٹکرا جائے گا, نہ جانے کب کوئی بات سن کر توبہ کر لے گا, کب دل میں میرے قہر سے ڈر جائے گا, میرے عذاب سے ڈر جائے گا, کب میرے قرآن کو مان لے گا, کب میرے نبیوں کی باتوں کو مان لے گا. میرے یونس میں اس طرح برباد کیسے کروں؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا, اپنا کلام بھیجا, امر بھیجا, اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں, تم نے نبیوں کے دانت توڑے, تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے, تم نے نبیوں کے گلے کاٹے, تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے, تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا, تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے, اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری. اتقوا اللہ, اب بھی ڈر جاؤ, بعد آ جاؤ, ورنہ میں وہی خدا ہوں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا, نہ عورتیں بچیں گی, نہ مرد بچیں گے, نہ بچے بچیں گے, نہ چھوٹے بچیں گے, نہ بڑے بچیں گے, نہ امیر بچ سکیں گے, نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ, ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے, کمائی کا کام دیتا ہے, روزگار کا کام مہیا کرتا ہے, روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے, اگر تم نے میری نہ مانی, مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے, میرا یقین پیدا کر. حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے, آنکھ تیری, دماغ تیرا, زبان تیری, ہاتھ تیرے, ناک تیرا, شکل و صورت تیری, تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا, ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش, ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے.
یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ. اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا. جب یقین میں لچک آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی چوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایمان الگ ہو جاتا ہے. حرام کھاتا ہے، ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو، اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا، وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے، ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے، اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں.
دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے، اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار فرمایا یہ پڑا ہے تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ ہے۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو۔
डरो, चोरी करते वक्त डरो, किसी की बहू बेटी की आबरू पर बात करते वक्त डरो, तख्ते शहंशाही पे बैठ के डरो, मजदूरी करते हुए डरो, इसलिए कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूँ। बेशक बेशक। साहबा कराम ने अर्ज किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारे करीब रहता है। तो फरमाने लगी अरब्बुना करीब फनुनाजी, क्या रब्बुल आलमीन हमारे बिल्कुल करीब रहता है, हम सरगोशी किया करें, अम बईद या हमसे दूर है, फनुनादी हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें, अबादाई वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओ मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी स्यारग से भी ज्यादा करीब हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। यह अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं। बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गजब में आ जाते हैं। उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कामा। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, ओ कमीने अब तो बाहर आ जा। कब्र का गाड़ा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है। तू याद रख, ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी, मगर ये बात नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी के उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलुल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया कर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसीजन और यहूदियों से मिलती है। तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया है, क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम, लोगों रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तड़पे हो, तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हो, तुम्हें उस सूरत से आज तक प्यार ना हुआ जिस सूरत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी हुई बेरी के पत्ते भी दीदार को तरसते थे। वैसे माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का दम भरेंगे, हमारे नबी यूं हैं, हमारे नबी यूं हैं, और नबी तो सब कुछ है, तू भी कुछ बनेगा कि नहीं? वो तो सब कुछ थे, तू अपना बता तू कौन है? अगर गुलाम है तू मेरे आका का, फिर गुलाम वाली शक्ल बना, आकाओं वाली शक्ल ना बना।
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی القوم اتخذوا یا ربی القوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے؟ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں
کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کرے۔ صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں۔ اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے۔ اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، پیغمبروں اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر، یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں تھا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے۔ ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ۔ مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو۔ مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کہ تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا۔ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی، کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے۔ اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی
दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कीमत तो बन गए मगर वो ईमान से न फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिल कर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं रात दिन। ये आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, सहारा बनाकर अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते, मुसीबत उठाते, तकलीफ झेलते हुजूर के काफिले में आ गए। ज़ियारत की, तमाम मुसलमानों से मिला। जिस वक्त ये अबू जुंदुल आया तो कुफ्फार मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा तैयार हुआ कि आज के बाद जो मुसलमान बनकर आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मुसलमान काफिर बनेगा हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत भी नहीं हुए कि अबू जुंदुल आ गए। इसका चाचा कहने लगा, ये गद्दार मैं इसको नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अहदनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसकी बात से शुमार करेंगे। वो कहने लगा, नबी की जुबान को हम अभी देखेंगे, फिरते हैं या कायम रहते हैं। बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना। थप्पड़ मारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उस सफीर चचा ने हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे मुसलमानों को तैश आया, गुस्सा आया, मगर हुजूर के हुक्म के इंतजार थे। यह है नबी को मानना। अंदाजा लगाओ, जिसने कई साल मार खाई हो, आज आस लगाकर, सहारा लगाकर, उम्मीद बनाकर गिरता पड़ता, डरता मरता पहुंचा है, और आज भी मुसलमानों से अलग किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, चला जा वापिस, तेरा अल्लाह मालिक है। ईमानदारी से सोचो, इसको ये पता नहीं कि अब मेरा काफिर क्या करेंगे। वो तो पहले ही चमड़ा उधेड़ते थे, वो तो पहले ही रग रग में कांटे चुभोया करते थे, वो तो पहले ही गर्म लोहे की जीरा पहनाकर धूम में फेंक दिया करते थे, वो तो पहले ही कई कई दिन पानी नहीं दिया करते थे। इसे अबू जुंदुल को अच्छा भला पता है कि अब तो मुझे मक्के वाले ऐसी मार देंगे कि हद हो जाएगी। अकड़ जाना चाहिए था। हाँ हाँ, मेरे वर्गा मुसलमान और तेरे वर्गा मोमिन होता ना, वही कहता वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, आप नबी ठीक है, ये सहाबा ठीक है, मैं मुसीबत ही उठाता रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाता। मुझे पता नहीं मुझे वो मारेंगे। मेरी कमर देखो, मेरा सर देखो, मेरा बदन देखो, इन्होंने मार मार के मेरा क्या हाल कर रखा है। फिर मैं आप मुझे फरीदी के पास भेजते हो। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का हुक्म सुनते ही फौरन चाचा के साथ चल दिए। मक्के की तरफ जा रहा है, चाचा घसीट के ले जा रहा है। मुड़ मुड़ के अबू जुंदुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है और रो के कहने लगा, मेरे आका, इस बात का गम नहीं कि वो मुझे मारेंगे, इस बात का गम नहीं वो मुझे आग में जलावेंगे, इस बात का कोई गम नहीं मेरा चमड़ा उधेड़ेंगे। ऐ मेरे आका, शायद मुकद्दर में फिर दीदार ना हो, इतना तो बता दे, आप तो मुझसे राजी हैं। इतना बता दे, इतना बतला दे, आप तो मुझसे राजी हैं। क्या इश्क है,
کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے. یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے. اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے. اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو، جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ. اور سچا ہے ایمان، اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن، اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے. وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے. ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے. انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں. یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے. پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو. اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ. ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پے گی زکوٰۃ دی؟ وہ کوئی بھوکا مرد ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے. اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، ساڈا کی جاندا، اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا. فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے. یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں. وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق. وہ بھی جانتے تھے. اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو، بدلہ دلوائیں گے. نبی کے یہاں، یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے. اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی. اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے. آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی، صدیق نے مارا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے. وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے.
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और बुला के फरमाया, ओ मेरे सिद्दीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं खता कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं। बगैर किसी वजह के सिद्दीक ने थप्पड़ मारा। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, ये कमीना अल्लाह की शान में बकवास करता था, अल्लाह को कहता था कि खुदा भूखा है। अब भी लोग बकवास कर देते हैं। मुद्दतों की बात है, यहां चौक बीसी पे एक कारखाना था। वो कारखानेदार मेरे पास आकर के कहने लगा, जी कारखाने में आग लग जाती है हर दफा क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह के नाम पे सदका कर दे, खैरात कर दे। कहने लगा अच्छा, अल्लाह में अभी रिश्वत लेता है? यकीन करना वो अभी कारखाने में नहीं पहुंचा था, सारा ही जलकर खाक हो गया। बकवास करते हैं लोग दीन ईमान के बारे में, डरो उसके कहर से। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगी, इसे अल्लाह पाक के शान में गुस्ताखी की थी, मैंने इसलिए मारा और बात कोई नहीं। वो कहने लगे, नहीं जी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अबू बकर, तेरा कोई गवाह है? कोई गवाह पेश करके इन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। फरमाया, जी वहां तो कोई जाया ही करता ना, इलाका ही इनका, मैं तो यूं ही फला काम से गया था, मेरा गवाह कोई नहीं, सारे यही थे वहां। अबू दरबो जोर लगा रहे हैं, जल्दी बदले का हुक्म दो जी, हाय जल्दी बदले का हुक्म दो जी। ये जितने भी सहाबा के दुश्मन होंगे ना, ये रो रो के बात करेंगे, ये निशानी है। पहले रोएंगे फिर बात करेंगे। अब सरकार परेशान है कि सिद्दीक के पास गवाह नहीं, उधर वो तकाजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, बदला दिलवाओ जी, कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं, खाम मारा। अल्लाह गाली आवाज आई, ओ मेरे महबूब जल्दी ना कर, ये अबू बकर सिद्दीक हो या इसकी बेटी सिद्दीका हो, इनको जब गवाहों की जरूरत पड़ेगी तो मदीने के गवाह की जरूरत नहीं, मक्के के गवाह की हाजत नहीं, अंसार मुहाजिरीन के गवाह की जरूरत नहीं। ओ काली कमली वाले, इनको जब भी गवाह की जरूरत पड़े, मैं खुदा गवाह बनकर खुदा हूंगा। मैं खुदा गवाह बनकर आऊंगा, इस घर का गवाह मैं हूं। कुरान मजीद आ गया, फरमाया, लक़द समी अल्लाह क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुदा गवाही देता हूं, मैंने सुना ये कहता था खुदा फकीर है, खुदा मोहताज है, व नहनु अगनिया, हम अमीर है। सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया। मेरे महबूब, मेरे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, इन्होंने जो बकवास की मैंने लिख लिया। और ये तो वो जालिम है जिन्होंने हजारों नबियों को कत्ल किया, हजारों नबियों की गर्दनें काटी, हजारों नबियों को सताया। वनहनु नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। इनके लिए तो मैंने अज़ाब तैयार कर रखा है। मेरे महबूब गवाह मानते हो, सिद्दीक का गवाह मैं खुदा हूं। इस पूरी कायनात में सिद्दीक अकबर के सिवा और कौन कह सकता है जिसके बारे में खुदा ने यूं कहा हो कि मैं गवाह हूं और मैंने सुना है और मैं कहता हूं। यही वजह सिद्दीका कायनात जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़े में हुई, जब मुनाफिकों ने बुहतान बांधा, इल्जाम लगाया, शोरिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को सिद्दीक के घर पहुंचा दिया। हजरत आयशा सारी रात रोती है, मौला तू जानता है मेरी पाक दामनी को, और मेरी तो समझ नहीं काम करती। आप लोग अपने बेटे के लिए शरीफ नूह तलाश करते हैं, अपनी बेटी के लिए शरीफ लड़का तलाश करते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए अच्छी लड़की तलाश नहीं की।
مجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں. میرا عقیدہ اور ایمان ہے نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے. آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے. اور یہ ابو بکر کمال ہے. خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل. بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں. اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے. بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے. اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ. ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں. مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہوں میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے. صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں. یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے. اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھوارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے. ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے. فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو. پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے. کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی
کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضی، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت، مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔ بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو۔ سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہہ دو سو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے سمجھو، یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے، سارا مکہ پکڑنے والا، سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں، جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا، کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا۔ آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اللہ میں بلا رہا ہے نا، کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہیں میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے۔ ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا، دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو۔ جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا یاد ہی نہیں رہا، دھڑام سے اس میں گرا، دھماکہ ہوا نا، ساری فوج آ کے دے پتھر، ارے میں تو مکے کا چودھری ہوں، ارے میں تو عمری بن حشام ہوں، ارے میں تو تمہارا ہوں۔ وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا کہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، اور مارو اور مارو، مار مار کے گنجا کر دیا۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی، اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا میرے محبوب آج رات کو چلو مکہ چھوڑ دو۔ الہی کیسے نکلوں، یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے۔ فرمایا او میرے محبوب کالی کملی والے مارنے والوں سے بچانے والا ٹکرا ہے۔ ایسا کریں آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں، یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور کالی کملی والے ہاتھ تیرا ہوگا، طاقت
मेरी होगी। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये जितने भी खड़े हैं चारों तरफ के खड़े होने वालों की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। अब आपने मुट्ठी भर के मिट्टी की तरफ फेंक दी, सारों की आंखों में सुरमा गल गया। आपस में खड़े थे ना, अब हवा नहीं, कोई आया नहीं गया नहीं, एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे क्यों मैं बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। उन्होंने कहा वाह, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकवास शुरू कर दी, और पड़ी तो सबकी आंखों में थी ना। जो लगे चारों तरफ कुश्ती करने, एक दूसरे की पालिश करने। आवाज आई मेरे महबूब ये सारे धंधे लग गए हैं, अब चलो। और कईयों को तो सुरमा ऐसा डाला ना आज तक नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया मेरे मौला मैं कहां जाऊं, इस हुजरे से निकलकर कहां जाऊं, इस खतरनाक सफर का साथी किसे बनाऊं। आवाज आई मेरे महबूब मैंने तेरे लिए कभी से सिद्दीक को तैयार कर रखा है। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। रखा है सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया सिद्दीक जी हुजूर कोई सवारी तैयार करना। आका सवारी तो एक अरसे से तैयार कर रखी है, कोई ऊंट कोई घोड़ा कोई खच्चर नजर से आता नहीं। अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कमर पे हाथ रख दिया, अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है, काम दूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा। जल्दी करो जी, जल्दी है। तशरीफ ले जाते याद भी रखा करो इन बातों को। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की छोटी सी बेटी है सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यूं रहमत वाला सर पे हाथ रखा, साली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया अस्मा बताना नहीं हम कहां गए किधर गए हैं। उन्होंने कहा बेफिक्र रहो, कीमा बन सकता है, सिद्दीक की बेटी नबी का पता नहीं बताएगी। तशरीफ ले गए। मक्के वालों ने फौरन आया, अबू जहल आके देखता क्या वो पिछली बात सोचो, अबू जहल आया ना, सरदार आए,
आके देखे तो वो मक्के के नौजवान आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे की मालिश करने पालिश करने। वो कहता तूने मेरी आंख मिट्टी फेंकी, उन्होंने कहा तूने पहले फेंकी है, उन्होंने कहा इधर वाले ने फेंकी है, उधर वाले ने फेंकी, लगे हुए आपस में। अबू जहल आगे कर दिया ना काम खराब, लग गए आपस में। उन्होंने कहा चौधरी साहब मेरी दोनों आंखों मिट्टी फेंकी इसने। दूसरा कहने लगा इसने ऐसी मिट्टी फेंकी मुझे अब तक नजर नहीं आता। जानता तो था अबू जहल कि इनमें से किसी ने नहीं फेंकी है, किसी और ने फेंकी है। उन्होंने कहा अच्छा मैं अंदर जाके देखता हूं। चुपका सा उजरे में गया, वाली मुर्तजा शेर खुदा को हुजूर के बिस्तर पे सोए हुए देखा। कुर्बानी ये भी कम नहीं, खतरनाक रात में जिसके कत्ल का मंसूबा हो वहां सोना कोई आसान है? हम उन लोगों में से नहीं जो अहले बैत की शान को घटाएंगे। सहाबा किराम का मकाम ऊंचा, अहले बैत अज़्ज़ाम का मकाम ऊंचा। जब हुजूर अपने हुजरे में न मिले फिर मक्के वालों की अकल देखो, मक्के वालों का फाहम देखो, उनकी समझ देखो, उनकी समझदारी देखो। सारे मक्के के चौधरी सरकार को तलाश करने के लिए बिलाल के मकान पे ना गए, सुहैल के मकान पे ना गए, उस्मान के मकान पे ना गए, तलहा जुबैर के मकान पे ना गए, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के मकान पे ना गए, अबू जर ग़िफ़ारी के मकान पे ना गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे सारे आए। अरे चलो कारी हनीफ की नहीं मानता तो ना मान, कुरान की नहीं मानता तो ना मान, चल मक्के वालों की मान जा। मक्के वालों का भी अकीदा, किसी मोहल्ले में नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आए हैं। मक्के वालों का भी अकीदा, चलो अगर नबी अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए कि नबी और सिद्दीक में जुदाई मुमकिन नहीं। ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, वहीं मिलेंगे। कुंडी खटखटाई है, आके सैयदा अस्मा निकली हैं बाहर। उन्होंने कहा काकी बेटी जी किधर है तुम्हारा नबी, तेरा अब्बा कहां है? दुनिया के तारीखदान ये साबित नहीं कर सकते कि खतरनाक मुश्किल सिद्दीक की फिर भी झूठ नहीं बोला। अबू बकर की बेटी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। हाजियो नमाजियो और जन्नत के ठेकेदारों, हम झूठ के बगैर सांस नहीं लेते। शर्म करो, हया करके दरिया में डूब के मर जाओ। मुंह पे चिट्टी दाढ़ी है लेकिन झूठ बोलना असी बड़े सियासतदान है जी, एवं लोगों जो राह ला देंगे। लानत फरमाई खुदा ने झूठ बोलने वाले पे। अंदाजा लगाओ इससे बड़ा मुश्किल मकाम क्या होगा। बात नबी की है और कत्ल का मंसूबा है, बाप की बात है और वो छोटी सी बच्ची है और रात है, अंधेरा है, अकेली है। वो खड़ी होके कहते हो मक्के वालों जाओ तुम्हारी छुट्टी है, तुम नबी का पता सिद्दीक की बेटी से पूछ के दिखाओ। ना जरा सोचो ना, ये भी तो कह सकती थी ना मैं तो सो गई थी, मुझे तो जाने आने का कोई पता ही नहीं, मैं तो तुमने कुंडी खटखटाई तो उठी हूं, मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन आया कौन गया। ये अगर कह देती तो उसका क्या बिगड़ता था, मगर सिद्दीक का खून है, कैसे झूठ बोले। उमैया बिन खलफ कहने लगा काकी सीधी सीधी तरह बताओ वरना परख के उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटियां कहने लगी जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूं, मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ अपना काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है।
और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पटाख से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले चौधरी बोल बताएंगे कि नहीं? कहने लगी कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों, मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए। जाओ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है उल्फत में बराबर है वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है दर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? का कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई। या अल्लाह अबू बकर का घर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू इन सब पे करम फरमा दे। उधर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं। और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रूखे अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कहता हैं, मिठिया राता गार दिया, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कल्याणे, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने, क्या हिजरत वाली रात
چلی کیا ہجرت والی رات بھلی جس رات حضور دی ذات چلی صدیق اکبر دے موڈا تے محبوب خدا دیا تلیاں نے صدیق دی سارے یاراں تو رب وکریاں رحمتاں گلیاں نے اندازہ لگا صدیق سواری ہے کالی کملی والا شاہ سوار ہے نبوت کا سارا وزن صدیق نے اٹھا رکھا ہے اور منٹ دو منٹ نہیں اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو 4 میل کی بلندی چڑھائی پہ چڑھا ہے رستہ کوئی نہیں تم جتنے حاجی بیٹھے ہو نا 1-2 ہی گیا ہوگا گاڑے سور تک ورنہ نیچے ہی کھڑے ہو کے اللہم صلی علی دعا مانگ کے آ جاتے ہیں کام چل سکتا ہے جوانی چاہیے طاقت چاہیے اور سب سے بڑا عشق چاہیے 4 میل کی بلندی رستہ کوئی نہیں چڑھائی ہے ادھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں رحمت والے اور کندھوں پہ سوار ہیں یہ ثابت کر دیا لوگوں میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا جس کے سر پر میرے رحمت والے ہاتھ ہو اسے کچھ نہ کہنا